اور جیسا لباس پہنو گے ایسے اثرات پیدا ہوں گے. لباس کے اچھے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں، برے اثرات بھی پیدا ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو مقابلہ ہوا تھا اور فرعون نے سارے مصر کے جادوگروں کو اکٹھا کر کے مقابلہ کروایا تھا، اس میدان میں صرف جادوگر مسلمان ہو گئے اور کوئی مسلمان نہیں ہو. بنی اسرائیل تو مسلمان تھے ہی، فرعون اور قبطی ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا، صرف جادوگر مسلمان ہوئے. ایسا کیوں ہوا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسا اس لیے ہوا کہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، تو اس کی برکت سے ان کو ایمان مل گیا. تو لباس کے بھی اثرات پڑتے ہیں. یہ ان کا لباس پہن کر کیوں آئے تھے؟ ہاسپٹل میں جس کو داخل کرتے ہیں تو سارے کپڑے اتروا کر ہاسپٹل کے کپڑے پہنوا دیتے ہیں. یہ آج بھی قاعدہ ہے، ساری دنیا میں قاعدہ ہے کہ ہاسپٹل میں جو پہنچتا ہے تو کپڑے اتار کر کے ہاسپٹل کپڑے پہنو. خیر یہ تو انسانوں کا مسئلہ ہے. ایک مرتبہ لنکیشائر میں ہم سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے تو انہوں نے ہمیں وقت دیا تھا کہ 7:15 بجے آئیے ہو. تو ہم بولٹن سے گئے، برف پڑ رہی تھی اور سخت سردی تھی، ونٹر کا زمانہ تھا. ہم 6:45 بجے پہنچے تو سلوٹر ہاؤس بند ہے. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی تم نے کیسا وقت لیا ہے، یا تو کارخانہ کھلا ہی نہیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ ابھی 7 بجے کھلے گا. چنانچہ 7 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے اور سن دے کر ایک گاڑی آئی اور کھڑی، اس نے کارخانہ تالا کھولا اور اندر سب کھل دیا. دوسری گاڑی آئی، تیسری گاڑی آئی اور 7:05 پر انہوں نے ہمیں اپنا ڈریس بھیجا کہ یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ. یعنی اوپر، اندر تو ہمارے کپڑے رہیں گے لیکن اوپر یہ کپڑے پہن کر آ جاؤ. یعنی ان سلوٹر ہاؤس کا جو ڈریس ہے وہ ڈریس اندر سے بھیجا انہوں نے ہمارے سب کے لیے کہ یہ ڈریس پہن کر کے آؤ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ہمیں اندر جا کر کام تھوڑی کرنا ہے، نوکری تھوڑی کرنی ہے، ذبح تھوڑی کرنے ہیں، ہم تو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم یہ لباس کیوں پہنے ہیں؟ تو اس نے مجھے جواب دیا، بہت معقول جواب دیا. اس نے کہا کہ آپ اندر آئیں گے تو جانوروں میں بھی گھومیں گے، جہاں گھیٹے بکرے سب بندھے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ان میں بھی گھومیں گے. تو آپ کا لباس دیکھ کر ہمارے جانور ڈریں گے، بچکیں گے. اور ہمارے جیسا ہی لباس آپ نے پہن رکھا ہے تو جانوروں کو کوئی نئی بات معلوم نہیں ہوگی. تو بات سمجھ میں آیا کہ جو لباس کا بھی اثر پڑتا ہے. اگر ہم یہ لباس پہن جائیں گے تو گھیٹے بکرے تو ڈریں گے، اور ان کا لباس پہن کر جائیں گے تو نہیں ڈریں گے. ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ لباس کا ظاہر کا بھی اثر پڑتا ہے، دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہے، اپنی طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا لباس پہن کر جادوگر آئے تھے، تو ان کی طبیعتوں پر یہ اثر پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام جب لاٹھی ڈالی اور وہ لاٹھی ان کے جادوؤں کو کھا گئی تو سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے اور ایمان لائے. تو خود اپنے طبیعت پر بھی اثر پڑتا ہے اور دوسروں پر، جانوروں پر بھی اثر پڑتا ہے، تو دوسرے انسانوں پر کیوں اثر نہیں پڑے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی لباس پہن کر مسجد میں آیا کرو. جاب پر جب جاتے ہو تو تمہیں جو لباس پہننا ہو پہنو، لیکن مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو نیک بندوں کا لباس پہن کر آؤ. اس کا طبیعتوں پر اثر پڑے گا، عبادت کرنے میں جی لگے گا. اور اگر آپ وہی لباس جو جاب کا لباس ہے وہی لباس پہن کر آئے اور ہاتھ میں موبائل بھی، بڑا موبائل بھی لے کر آئے اور تکبیر ہونے تک موبائل سے کھیلتے ہی رہے، تو طبیعت پر کیا اثر پڑے گا اس کا اندازہ خود ہی سمجھو. تو دشمنان اسلام نے عربوں کی عورتوں کا جو کرتا تھا وہ مردوں کو پہنا دیا ہے. آج عربوں کے جتنے کرتے ہیں یہ مردوں کے کرتے نہیں ہیں، یہ سب عرب عورتوں کے کرتے ہیں جو عرب مردوں نے پہن لیے. مردوں کا کرتا کیا ہے؟ ایک حدیث شریف سنو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کپڑے کے لیے ٹخنے پر کوئی حصہ نہیں، آدھی پنڈلی تک کپڑا ہونا چاہیے، لنگی بھی آدھی پنڈلی تک اور کرتا بھی آدھی پنڈلی تک. جب حضور نے یہ مسئلہ سمجھایا تو حضرت ام سلمہ جو ام المومنین ہیں انہوں نے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے کرتے سے ایک بالشت کرتا نیچا رکھیں. تو ام سلمہ نے کہا کہ اس صورت میں تو عورتوں کے پیر نظر آئیں گے. تو حضور نے فرمایا پھر پیر نظر آئیں گے تو ایک ہاتھ نیچا رکھیں، اس سے زیادہ نیچا نہ رکھیں. یہ حدیث شریف ہے. اس سے اگر کوئی سمجھنا چاہے تو مردوں کا کرتا کہاں تک ہونا چاہیے
کہ عورتوں کا کرتا اگر ایک بالی سے نیچا ہو جائے گا تو ان کے پیر نظر آئیں گے. آج عرب جو کرتے پہنتے ہیں، اب سوچو کہ وہ مردوں کے کرتے ہیں عورتوں کے کرتے ہیں؟ یہ تو عرب عورتوں کے کرتے ہیں. یہ دشمنان اسلام نے اس کو مردوں کے کرتے بنا دیے. اور جب عورتوں کی چوڑیاں مردوں کے ہاتھوں میں پہنا دو گے تو مردوں کے مزاج میں بزدلی آ ہی جائے گی. اب ہم لوگ حدیثیں تو جانتے نہیں ہیں. عرب جو کریں اسی کو ہم سنت سمجھتے ہیں کہ یہ کرتا جو ٹخنے تک ہے یہ سنت کا کرتا ہے. یہ سنت کرتا نہیں ہے، تو عرب عورتوں کا کرتا ہے.